چڑیا نے ایک رات بہت ہی زیادہ برا خواب دیکھا کہ اس کے بیٹے کو چیل نے کھا لیا ہے۔ بیچاری بہت ہی زیادہ بری حالت میں اٹھی اور اسے اپنے بیٹے کی یاد آنے لگی۔ اس نے دل میں سوچا کہ وہ پیغام پہنچوا دے تاکہ اس کا بیٹا اس سے جلد ہی ملنے آئے۔ تو اس نے فوراً ہی پیغام پہنچایا کہ اسے ایک بہت برا خواب آیا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہے۔ اس طرف اس کا بیٹا دوسرے جنگل میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے، اسے یاد کیا ہے، اور اس کی بیوی کو بھی ابھی کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ایک دن چڑیا کا بیٹا کام پر چلا گیا اور اس کی بیوی بہت آرام کر رہی تھی کہ اچانک وہاں فاختہ آئی اور اس نے کہا، ہومی بہن، تمہارے شوہر کی ماما نے تمہارے شوہر کو یاد کیا ہے۔ اس کو ایک بہت ہی برا خواب آیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یاد کیا ہے، تو اسے جانا ہی ہوگا کیونکہ اس کی ماں اسے بہت ہی زیادہ یاد کرنے کی طلب کر رہی ہے۔ اچھا، لیکن اسے کیا خواب آیا ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اسے ایک خواب آیا کہ اس کے بیٹے کی جان بہت خطرے میں ہے اور اس وجہ سے وہ یاد کر رہی ہے اسے۔ جیسے ہی تمہارا شوہر آئے اس سے کہنا کہ فوراً اپنی ماں کے پاس جائے کیونکہ اس کی ماں بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمہیں جانا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، یا اپنے شوہر کو ہی بھیج دینا اگر تم فری ہو تو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گی اس کو۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو اس نے کہا کہ ایک تو وہ بھی نا کبھی چین سے جینے ہی نہیں دیتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ ناٹک کرتی رہتی ہے۔ اسے تو اچھے خواب کبھی آئے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ برے ہی آتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں ایسے خواب ہی کیوں آتے ہیں جو اس کے بیٹے کی برائی کا سبب بنے۔ ایک تو وہ بھی بری خواب دیکھتی رہتی ہے، پتہ نہیں کب میری زندگی سکون میں آئے گی۔ وہ تو ہر وقت ہی ایسے ویسے کرتے ہی رہتی ہے۔ شکر ہے ہم یہاں سے دور آ گئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ جب رات کو چڑیا کا بیٹا واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھیے، آج کہیں چلتے ہیں کسی کے گھر، کافی دن ہو گئے، بس ہم ابھی یہیں رہتے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، کہیں چلتے ہیں، کہاں جائیں ہم؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جانا چاہیے ماما کے گھر، کیونکہ میری ماں بہت ہی زیادہ بیمار رہتی ہے، میرا خیال ہے ان سے ملنا جانا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں چلی تو جاؤں، مگر وہ کیا ہے نا کہ میرے سر میں اچانک شدید درد ہو گیا ہے۔ ہم پھر کسی دن چلیں گے، ابھی تم آرام سے سو جاؤ۔ اگلے دن فاختہ آئی اور اس نے چڑیا کے بیٹے سے کہا کہ ارے بھائی، کیا تم اپنی ماں سے مل آئے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ ان کی طبیعت؟ ماما، ان کو کیا ہوا ہے؟ ارے کیا تمہیں نہیں پتا؟ میں نے کل بتایا تو تھا کہ وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ میں نے تمہاری بیوی کو بتایا تھا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، انہیں بہت برا خواب آیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے یاد تھا لیکن رات کو میں بتانا بھول گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کو جانا پڑے گا۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کوئی حال نہیں ہے تمہارا، مجھے ابھی جانا ہوگا، ماما یاد کر رہی ہیں۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور کہا، ماما جی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے ابھی پتا چلا کہ آپ نے مجھے یاد کیا، ورنہ میں کل ہی آ جاتا۔ کوئی بات نہیں میرے بیٹے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے لیے آئے ہو، بہت بہت شکریہ آنے کا۔ ویسے مجھے تمہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ ماما میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، مگر آپ ہمارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہتی ہیں، آپ ہمیشہ اپنی ہی بات مانتی ہیں، کبھی ہماری نہیں مانتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، مگر آپ بالکل بھی نہیں رہتی ہیں۔ آپ کو دیکھیے، پیغام پہنچوانے کے لیے آپ کو کسی اور کو مدد لینی پڑی۔
اس کا بیٹا اسے بہت زیادہ ضد کر کے اپنے پاس لے آیا اور اس کے بعد وہ اس کے گھر میں ہی رہنے لگ گئی اس کی ماما، اور اس کو بھی بیوی کو بھی احساس ہو ہی گیا تھا